بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ جنت کا حقیقی مستحق وہ ہے جو قربانی کے درجے میں اس کا طلبگار بنے۔ آج کا مسلمان تو خواہش کے درجے میں بھی اس کا طلبگار نہیں۔ میں کبھی چپ رہ کر نہیں پچھتایا، جب پچھتایا بول کر پچھتایا۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے اور بدترین وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھنا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا۔ آج خدا کے نام پر ہر چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے سوائے اس چیز کے جس کی طرف خود رب نے بلایا ہے۔ وقت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس کام کا آغاز ہے جسے آپ پورا نہ کریں۔ اگر آپ مسائل سے نجات پانا چاہتے ہیں تو انہیں حل کرنا شروع کر دیں۔ جہاز بندرگاہ میں محفوظ ہوتے ہیں مگر جہاز بندرگاہ کے لیے بنائے نہیں جاتے۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا دشمن وہ ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے ساتھ۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ مطالعہ کیجئے، یہ انسان کا وہ شرف ہے جو کسی جانور کو حاصل نہیں۔ اہم یہ نہیں کہ رمضان نے آپ نے کیا اعمال کیے، اہم یہ ہے کہ رمضان کی تربیت نے آپ کو کیسا بنا دیا۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ معلومات نہیں حکمت ڈھونڈیے، معلومات ماضی کا علم ہے اور حکمت مستقبل کا۔